اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے مؤمنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا نبی بھیجا۔ آج میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے مؤمنین حضور کے آنے پر کس قدر خوش ہیں۔ تحقیق ہم نے مؤمنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کی بعثت وہاں فرمائی جہاں بہت کم علم لوگ تھے، جاہل تھے، کم پڑھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے رسول کی بعثت وہاں کی جہاں لوگ علم نہیں رکھتے تھے۔ حضور کے آنے کو اللہ نے احسان کہا، اور جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ بے ساختہ خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور کا احسان اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، تو اس وجہ سے مؤمنین جو ہیں وہ خوش ہیں، مؤمنین احسان مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کو جتلایا ہے، مؤمنین پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ لعل نبی حبیب اللہ کے حبیب کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر فرمایا میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے و دیگر نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے جتلایا نہیں، بس یہی کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تحقیق پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تمہارے ساتھ تم نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو نام لے کر جتلایا کہ میں نے تحقیق احسان کیا ہے مؤمنین پر کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جس نبی کی امت ہے وہ امت حضور کی ہے سب سے زیادہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اول خلق اللہ من نوری، سب سے قبل اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ حضور الحمدللہ زندہ ہے، ناظر و حاضر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے تشریف فرماتے اور ہم نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اسی طرح درود و سلام کے نذرانے بھیجا کریں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ابو درداء اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے اور ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ تو نبی کا معنی و مطالب ہی دیکھا جائے تو نبی کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینا۔ تو حضور نے ہمیں خیر و شر سے آگاہ کیا، اور حضور نے
ہمیں جنت و جہنم کا علم دیا، اس سے ہمیں آنے والی تمام خبروں کے متعلق آگاہ کیا، ہمیں اتنے کریم آقا ملے کہ جن کا لفظوں میں پرہن نہیں ہے، لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا کریم کتنے تھے اور مؤمنین خوش کتنے تھے۔ آج ہمارے لنگر بانٹنے پر، تقسیم کرنے پر جو اعتراضات آ رہے ہیں، میں ان صاحبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کہ آنے پر تو اللہ نے بھی بیٹے تقسیم کیے تھے، اللہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے تمہارا؟ تو صاحبوں، یہ صرف ہندوؤں کی چال، انگریزوں کی چال، ہندوؤں کی تنگ نظری اور ایک متعصب رویہ ہے کہ ہماری تربیت اس قدر ہو گئی کہ آج جو ہے وہ ہمیں ذکر رسول کے لیے بھی دلیل بیچنی، دلیلیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ذکر رسول کرنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ مجنو دیت کے ٹیلے پر بیٹھ کر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں، اپنے دکھی دل کو حوصلہ دے رہا ہوں، اپنے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں۔ تو اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام ہمیں تسکین نہیں دیتا؟ کیا نبی کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ اپنا محبوب ہم نے معبوس فرمایا تاکہ وہ ہمیں شرک، ظلم اور اس طرح کی جتنی بھی سوشل ایولز ہیں ان سے ان کی تعلیمات دیں، اور اللہ عز و جل نے ہمارے اندر احسان فرمایا مبعوث فرما کر۔ یہ احسان عظیم ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔